علامہ جلال الدین سیوطی ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ امام زین العابدین جو کہ واقعہ کربلا کے بعد گوشہ نشینی اختیار کر چکے تھے اور آپ مدینہ کی آبادی سے کچھ دور مضافات میں الگ تھلگ ایک خیمے میں رہا کرتے تھے۔ ایک دفعہ امام زین العابدین کے پاس ایک شخص مہمان بن کر آیا۔ محترم ساتھیو، یہ شخص وہی بدبخت تھا جس نے حضرت عباس علمدار کے بازو قلم کیے تھے تاکہ وہ پانی خیموں تک نہ لے جا سکیں۔ جب یہ امام زین العابدین کے پاس مہمان بن کر آیا تو امام زین العابدین نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کیا امام زین العابدین اس کو پہچان نہ سکے تھے؟ کیا امام نے اس کو پہچان کر اس سے کربلا کے مظالم کا کوئی بدلہ لیا تھا؟ آخر امام زین العابدین نے اس یزیدی بدبخت کے ساتھ کیا کیا؟ جب تمام شہادتیں واقع ہو گئی تو امام حسین علیہ السلام اپنے فرزند بیمار کربلا امام زین العابدین کے پاس تشریف لائے۔ امام زین العابدین پر غشی کا عالم طاری تھا۔ آپ کو کچھ پتہ نہیں کہ کیا ہو چکا۔ صبح سے اب تک آپ اس وقت آئے جب علی اصغر کو بھی دفن کر چکے۔ آخری رخصت کے لیے بیبیوں کے خیمے میں آئے اور آواز دی کہ میرا آخری سلام قبول کر لو۔ چنانچہ زینب نے پاس بلا لیا، بھائی سے لپٹ گئی۔ بھیا، کیا میرے سر سے چادر اترنے کا وقت آ گیا؟ کیا میرے بازوؤں کے بندھنے کا وقت آ گیا؟ امام حسین نے آپ کو تسلیاں دی۔ آپ نے فرمایا، بہن اتنی پریشان نہ ہو، اگر تم اتنی مضطرب ہو جاؤ گی، اتنی پریشان ہو جاؤ گی تو ان بیبیوں کو شام تک کون لے جائے گا؟ تمہیں ان کو سنبھالنا ہے۔ خدا کے بعد یہ بیبیاں تمہارے حوالے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے بچے تمہارے حوالے ہیں۔ آپ نے وصیتیں کی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں، بہن ذرا مجھے میرے بیمار بیٹے تک پہنچا دو۔ جناب زینب امام زین العابدین علیہ السلام کے خیمے میں لے گئی۔ اللہ تعالیٰ کسی باپ کو بیٹے کی یہ حالت نہ دکھائے۔ عالم غشی میں پڑے ہیں، صبح سے بخار کی شدت کی وجہ سے آنکھ نہیں کھول سکے۔ امام زین العابدین علیہ السلام امام حسین کے پاس بیٹھ گئے، بیٹے کی شکل دیکھی، حالت ملاحظہ کی، آواز دی، بیٹا زین العابدین، باپ کو آخری مرتبہ دیکھ لو، اب میں بھی جا رہا ہوں۔ امام زین العابدین کی آنکھ نہ کھلی، شانے پر ہاتھ رکھا، شانہ ہلایا، آنکھ نہ کھلی، آواز دی، آنکھ نہ کھلی، ایک مرتبہ نبض پر ہاتھ رکھا، بخار کی شدت معلوم ہوئی، انجام یاد آ گیا کہ تھوڑی دیر کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ آخر باپ کا دل تھا۔ مولا حسین علیہ السلام رونے لگے، گرم گرم آنسو جو بیمار کربلا امام زین العابدین کے چہرے مبارک پر پڑے۔ آپ نے آنکھیں کھول دی، دیکھا کہ ایک شخص سر سے پاؤں تک خون میں ڈوبا ہوا سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر عابد بیمار پریشان ہو گئے۔ امام حسین نے فوراً کہا، بیٹا گھبراؤ نہیں، اور کوئی نہیں، تمہارا مظلوم باپ ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کو خیال آیا کہ میرے باپ کے اتنے دوست اور رفقا تھے، یہ کس طرح زخمی ہو گئے؟ آپ پوچھتے ہیں، بابا حبیب نے مظاہر کہاں گئے؟ فرمایا، بیٹا وہ مارے گئے۔ کہا، مسلم بن اسوجہ کو کیا ہوا؟ کہا کہ وہ بھی مارے گئے۔ اس کے بعد پوچھا، پھر میرے بہادر اور جری چچا عباس علمدار کہاں گئے؟ فرمایا، دریا کے کنارے بازو کٹائے سو رہے ہیں۔ عرض کرتے ہیں، بابا پھر بھائی علی اکبر کہاں ہیں؟ فرماتے ہیں، بیٹا کس کس کا پوچھو گے؟ وہ بھی نہیں، صرف میں رہ گیا اور تم رہ گئے ہو۔ میں اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں آخری وصیت کروں اور اسرار امامت سپرد کر دوں۔ اس کے بعد کچھ فرمایا کہ جس کا تعلق اسرار امامت سے تھا، اور ایک مرتبہ اٹھے کہ بیٹا میں جا رہا ہوں، اب نہیں آؤں گا۔ دیکھو ماں بہنوں کا ساتھ ہے، بازاروں میں جانا ہے، دربار میں جانا ہے، جلال میں نہ آ جانا۔ محترم دوستو، امام زین العابدین جیسا صبر، برداشت اور بردباری شاید ہی اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو عطا کی ہو، کہ جنہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے ننھے 6 ماہ کے بھائی علی اصغر کو پیاس سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر
روتے بلکتے دیکھا ہو اور اس کی شہادت کا مشاہدہ کیا ہو، جس نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی ننھی چند سال کی بہن سکینہ بنت حسین کی جان نکلتے دیکھی ہو، جس نے اپنے جوان بھائی حضرت علی اکبر کو ذبح ہوتے دیکھا ہو اور اپنے جوان چچا وفا اور شجاعت کے پیکر عباس علمدار کے بازو کٹتے ہوئے دیکھے ہوں اور ان کو ننھے بچوں کی پیاس کی خاطر اپنی جان قربان کرتے ہوئے دیکھا ہو، اور تو اور امام زین العابدین کا حوصلہ اور ان کے صبر کو سلام کہ انہوں نے اپنے بابا امام الشہداء نواسہ رسول جگر گوشہ بطول کو کربلا میں اپنی آنکھوں کے سامنے ذبح ہوتے ہوئے دیکھا ہو، ان کے حوصلے اور ان کے صبر اور برداشت کا کیا عالم ہوگا کہ امام زین العابدین جب خود اپنے بابا امام الشہداء کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور دست بستہ عرض کی کہ بابا جان مجھے بھی ان یزیدی بدبختوں سے لڑنے کی اجازت عطا فرمائیں۔ امام زین العابدین کا حوصلہ تو دیکھیے کہ 2 قدم اٹھاتے تو لڑ کھڑا کر گر پڑتے، سہارے کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن خون حیدر قرار تھا کہ بے قرار تھا، اپنے نانا امام الانبیاء کے دین کی سربلندی کی خاطر قربان ہونے کی اجازت چاہ رہا تھا، لیکن جگر گوشہ بطول نواسہ رسول امام حسین نے اپنے اس بیٹے کو کربلا کی جنگ میں شریک ہونے کی اجازت نہ دی۔ تمام شہادتیں وقوع پذیر ہو جانے کے بعد جب امام الشہداء امام حسین اور دیگر شہداء کے سروں کو ان کے دھڑوں سے الگ کر کے نیزوں پہ بلند کر لیا گیا تو شمر بدبخت نے خیموں کو جلانے کا حکم دیا۔ علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ خیموں کو جلانے کا مقصد صرف اور صرف مال اسباب کو لوٹنا ہی نہیں تھا، بلکہ خیموں کو جلانے کا ایک بڑا مقصد باعزت دار خواتین کو بے پردہ کرنے کی ناپاک جسارت بھی تھی، جس کا حکم شمر بدبخت نے دیا تھا، اور ایک دوسرا بڑا مقصد امام زین العابدین کو شہید کرنا تھا، کیونکہ امام زین العابدین اس قدر علیل اور بیمار تھے کہ وہ بستر سے اٹھ نہ سکے تھے۔ چنانچہ یزیدی بدبختوں نے یہ سازش تیار کی کہ امام زین العابدین کے خیمے کو جلا دیا جائے تاکہ وہ نظر آتش ہو کر شہید ہو جائیں۔ اس لیے انہوں نے امام زین العابدین کے علاوہ باقی خیموں کو بھی نظر آتش کیا۔ شیعہ مناقب بھی اس روایت پر متفق ہیں اور اس روایت کو بہت سی اسناد کے ساتھ بیان کرتے ہیں، مگر کسی بھی مستند اور صحیح راوی سے خیموں کو جلانے کی اس وجہ کی تائید نہیں ملتی۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے بھی جس راوی سے اس روایت کو نقل کیا ہے، امام طبری اور امام زہری اس راوی کو کاذب اور متروک قرار دیتے ہیں۔ کربلا کے میدان سے جب قیدیوں کی صورت میں اہل بیت کے اس قافلے کو یزید کے پاس لے جایا جا رہا تھا تو امام زین العابدین کو شمر بدبخت نے ایک اونٹ کی پیٹھ پر سوار کیا اور آپ کو زنجیروں سے جکڑ رکھا تھا۔ امام زین العابدین اس قدر بیمار تھے کہ آپ لڑکھڑا کر گرتے تو شمر بدبخت کے فوجی امام زین العابدین کی کمر میں مکے رسید کرتے اور اپنے نیزوں اور بھالوں کے دستے امام زین العابدین کے چہرے پر مارتے، جس سے امام زین العابدین مزید نڈال ہو کر اونٹ کی پیٹھ پر ہی گر جاتے تھے۔ یزیدی بدبختوں نے ان تمام نفوس قدسیہ کو زنجیروں میں باندھ کر قیدیوں کی صورت میں شہر شہر پھرایا اور جہاں سے بھی گزرتے لوگوں کو بتاتے کہ یہ یزید کے خلاف علم بغاوت کرنے والا ایک گروہ ہے جس کو قتل کر دیا گیا ہے۔ لیکن افسوس کا مقام دیکھیے کہ کوئی بھی یہ نہ جانتا تھا کہ یہ خاندان رسالت کے پھول ہیں جن کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا ہے۔ یزید بدبخت کے دربار میں بھی انہوں نے نفوس قدسیہ کی اور خاص طور پر خواتین کی بے عزتی کی گئی۔ ان کو بے پردہ دربار میں لایا گیا جہاں پر یزید بدبخت کے وزیر، مشیر اور دوسرے ملکوں کے سفیر بھی موجود تھے۔ اس قافلے میں امام حسین علیہ السلام کی ایک صاحبزادی بھی تھی۔ جب ان سب کو یزید کے دربار میں لایا گیا تو یزید بدبخت کا ایک مشیر امام حسین کی اس صاحبزادی کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا کہ اے یزید، یہ لڑکی مجھے دے دے، میں اس کو اپنی لونڈی بناؤں گا۔ یہ سننا تھا کہ سیدہ زینب بنت علی علیہ السلام
چیخ کر رہ گئی۔ آپ نے کہا، یزید بدبخت، اب رسول خدا کی پاک عزت دار عورتوں کو لونڈی بنایا جائے گا؟ سیدہ زینب کا یہ لہجہ دیکھ کر یزید بدبخت بھی آگ بگولا ہوا اور کہنے لگا، ہاں میں یہ کر سکتا ہوں۔ یہ سن کر سیدہ زینب نے کہا کہ میرے بھائی کی اس لخت جگر کو ہاتھ لگانے سے پہلے تجھے میری لاش سے گزرنا ہوگا۔ سیدہ زینب نے بھرے مجمع میں اپنا تعارف کروایا۔ وہ بدبخت یزیدی اور دوسرے عام مسلمان جن کے درمیان یہ مشہور کیا گیا تھا کہ یہ باغی لوگ ہیں، جب ان کو پتہ چلا کہ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں ہیں اور یہ امام حسین علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں جن کو ان بدبختوں نے صرف بیمار ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیا ہے اور باقی سب مردوں کو شہید کر دیا ہے، تو یزید کو اپنے خلاف بغاوت کے پھیلنے کا اندیشہ ہوا، تو اس بدبخت نے اس قافلے کو مدینہ منورہ بھیجنے میں ہی اپنی عافیت سمجھی اور اس قافلے کو مدینہ منورہ بخیر و عافیت پہنچانے کے انتظامات کرنے شروع کر دیے۔ محترم ساتھیو، تاریخ طبری اور ابن یعقوبی کی تصنیف الرواح الشہداء میں ایک روایت درج ہے جس کے مطابق امام زین العابدین علیہ السلام واقعہ کربلا کے بعد جب گوشہ نشینی اختیار کر چکے تھے تو لوگ آپ سے ملنے ملانے کے لیے جمع ہوتے رہتے تھے، جس سے آپ کو ناگواری محسوس ہوتی تھی۔ آپ سارا دن روزے سے رہتے تھے اور رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بسر کیا کرتے تھے۔ چنانچہ جب لوگ امام زین العابدین کے پاس ملنے کے لیے، ملاقات کا شرف حاصل کرنے کے لیے آنے لگتے، جس سے آپ کی عبادت میں اور ریاضت میں خلل پڑتا تھا، چنانچہ آپ نے مدینہ کی آبادی سے کچھ دور ایک علاقے میں اپنا مسکن بنا لیا اور وہیں پر عبادت اور ریاضت میں مصروف رہتے تھے۔ علامہ یعقوبی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک شخص امام زین العابدین کے پاس حاضر ہوا، عرض کرنے لگا کہ میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ امام زین العابدین نے ارشاد فرمایا، ٹھیک ہے، شوق سے بنو۔ وہ شخص امام زین العابدین کا مہمان بن کے آپ کے پاس ٹھہرا۔ امام زین العابدین نے اس کی خوب خاطر مدارت اور مہمان نوازی کی۔ وہ جتنے دن تک امام زین العابدین کا مہمان رہا اور امام زین العابدین نے اس کی خوب مہمان نوازی کی، محترم دوستو، وہ شخص کوئی اور نہیں تھا بلکہ وہ یزیدی فوج کا ایک سپاہی تھا جو کربلا کے وہ ظالموں میں شریک تھا، اور بعض روایات کے مطابق یہ وہی بدبخت تھا جس نے حضرت عباس علمدار کے بازو کاٹے تھے۔ وہ شخص سمجھا کہ شاید امام اس کو پہچان نہیں پائے، چنانچہ جب وہ 3 دن امام زین العابدین کے پاس رہا تو وہ سوچتا رہا کہ شاید امام نے مجھے پہچانا نہیں ہے۔ جب وہ رخصت ہونے لگا تو کہنے لگا کہ حضور، آپ کی خدمت میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، بتاؤ کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگا، شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں، میں آپ سے معافی کا درخواست گزار ہوں، مجھے معاف کر دیجئے۔ میں نے کربلا کے میدان میں آپ کے چچا عباس علمدار پر نیزے چلائے تھے، ان کے بازو قلم کیے تھے۔ امام زین العابدین کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ آپ کی آنکھوں میں ایک بار پھر وہ خونی منظر گھوم گیا اور آپ کی رو رو کر ہچکی بندھ گئی، اور آپ نے فرمایا، اے شخص، جب تو میرے پاس آیا تھا میں تجھے اسی وقت پہچان گیا تھا، لیکن میں تجھے اپنے کردار سے یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ کربلا کے میدان میں جو یزید نے کیا وہ اس کا کردار تھا، اور جو تم نے کیا وہ تمہارا کردار تھا، اور جو 3 دن تم نے میرے ساتھ رہ کر دیکھا یہ میرے نانا امام الانبیاء نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یہ میرے بابا امام حسین علیہ السلام کی تربیت ہے۔ یہ سن کر وہ شخص آہو گریہ کرنے لگا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، اور امام زین العابدین نے اس کو معاف فرما دیا۔